لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ سفر اجازت کے ساتھ میں اجازت 15 شبان شب برات کی اصل ہے اور اس میں خاص نوافل اس کا تذکرہ کروں گا۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو سکون سے دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے، تو اپنے کمنٹس بھی لازمی دینے ہیں، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے۔ یہ 15 شبان کی رات، شب قدر کی رات، عید الفطر کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ آج 15 شبان کی رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منٹھار نبی نے فرمایا، اس رات اللہ کریم اپنے بندوں کو نظر کرم فرماتے ہیں اور بنو کلب کے قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات کی صبح کو میرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس رات، اس 15 شبان سے پچھلے 15 شبان کے درمیان آپ نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کو کوئی اجتماعی عبادت نہیں۔ او بھائیو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، او بھائیو اکٹھے بیٹھ کر ذکر کریں، بالکل نہیں، اکیلے انفرادی عبادت۔ مسجد میں نہیں، گھر میں اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، اس میں بہترین بندگی ہے۔ توبہ کرنا اور دعا کرنا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرنا اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ کسی کے سامنے رونے سے شرم آتی ہے، گڑ گڑانے سے شرم آتی ہے۔ یہ رات صرف اللہ اور اس کے بندے سے تنہائی میں باتیں کرنے کی رات۔ اس ملاقات میں راز و نیاز کی گفتگو کی ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر، کسی کے سامنے۔ اب میں آپ کو اس رات کی خاص عبادت جو 6 نوافل ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے جو 6 نوافل ہیں یہ 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ پہلے دراز عمری کے نیت سے، دوسرے رزق میں برکت کے لیے، اور تیسرا آفتوں سے محفوظ، گناہوں اور خطاؤں کی توبہ سے۔ اب یہ آپ نے پڑھنے کیسے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی قیام میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے اور پھر قیام میں آ جائیں گے۔ دوبارہ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی، یعنی کہ قل هو اللہ قل هو اللہ احد۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 دفعہ آیت الکرسی اور 21 مرتبہ سورۃ کوثر اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر دوسری 2 رکعت نماز نفل شروع کریں گے رزق میں برکت کے لیے، وہ بھی اسی طرح آپ پڑھیں گے۔ پھر تیسری دفعہ آپ 2 نماز رکعت نفل پڑھیں گے، وہ بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور آخر میں آپ نے جا کے پھر بیٹھ جانا ہے اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 21 دفعہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 100 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی دراز کریں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، آفتوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، گناہوں خطاؤں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات، اللہ تعالیٰ شرابی کے توبہ روک لیتا ہے، مشرک کی توبہ روک لیتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کی توبہ روک لیتا ہے، تکبر کرنے والے کی، ٹخنوں سے نیچے شلوار پہننے والے کی توبہ روک لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی توبہ قبول نہیں، توبہ قبول ان کی بھی ہوتی ہے، صرف روک لی جاتی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک وہ صدقے دل سے
اپنے گناہ پہ پشیمان نہ ہوں، توبہ نہ کریں اور آئندہ اللہ سے وعدہ نہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہی وہ یہ اللہ سے اپنے سے وعدہ کر لیں گے، اللہ بڑا کریم ہے، ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔